سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک جمعۃ المبارک میں اس بات پر گفتگو کی تھی کہ شریعت مبارکہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص کام نہ کرے اور محتاج بن کے جیے، یہ پسند نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے سلامت آزاد دیے ہیں، عقل سلامت دی ہے، اس سے مذہب یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ محنت کرے، وہ مال کمائے، خود اپنے آپ کو بھی محتاجی سے بچائے اور اپنے قبیلے اور قربے کا بھی سہارا بن کے جیے۔ وہ دوسروں کے آگے نہ خود ہاتھ پھیلائے، نہ اپنے گھر والوں کو ہاتھ پھیلانے دے، بلکہ وہ ایک خود کفالت والی زندگی بسر کرے، خوشحال زندگی بسر کرے۔ البتہ اب یہ دوسرا رخ ہے اس سے آگے۔ ایک وہ ہے کہ جن کو اللہ مال دیتا ہے وہ کماتے ہیں، مگر وہ اللہ کی محبت میں مال راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں، خود اپنے پاس نہیں رکھتے، اور انہیں اپنے پاس مال نہ ہونے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ محتاج نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کمایا ہوا مال خدا کی محبت میں لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو کما کر تقسیم کرنا اور خود پاس نہ رکھنا، یہ فقر اور ہے۔ کمانا ہی نہ اور دوسروں کے سہارے بیٹھا رہنا، یہ فقر اور ہے۔ اسلام اس فقر کو پسند نہیں کرتا جہاں کوئی کماتا نہیں اور دوسروں کے سہارے بیٹھا رہتا ہے، وہ اللہ کے فضل کو تلاش نہیں کرتا، اور جہاں وہ کماتا ہے، خوب کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور کمائے ہوئے مال کو خدا کی محبت میں خدا کے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، یہ وہ فقر ہے جس کو سرکار فرماتے ہیں مجھے اس پر فقر ہے۔ الفقر فقری، یہ وہ فقر ہے جس پر فخر ہے۔ کمایا ایسا نہیں ہے کہ وہ سہارے پہ بیٹھا، دوسروں کے سہارے پہ نہیں، اسے اپنے پاس نہ ہونے کا دکھ نہیں ہے۔ اسے اگر آپ پوچھیں گے کیا حال ہے تو خوش دلی سے کہے گا شکر ہے پروردگار کا۔ وہ زبان سے نہیں ایسا کہے گا کہ شکر ہے جیڑی کڑی لنگ جائے، اس طرح نہیں۔ وہ دوسروں پر منحصر ہی نہیں ہے، اس کا انحصار ہی نہیں ہے دوسروں کے اوپر۔ ایک یہ فقر ہے، مگر ایک تیسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ کمانے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ کما ہی نہیں سکتا، یا محنت تو خوب کرتا ہے لیکن اس کی آمدن کم ہے، اس کے جو بس میں ہے اس کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے مگر پھر بھی وہ زیادہ کما نہیں سکتا۔ اب یہ بندہ یا دوسرا وہ بندہ جس سے اللہ نے سلامت اعضاء نہیں دیے، پیدا ہی اس طرح کیا، یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، یہ جو بندہ ہے یہ محتاج یا یہ فقیر یا یہ مسکین، یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جس طرح وہ ہے جو کما سکتا ہے مگر نہیں کماتا۔
یہ لوگ جو بیچارے کما نہیں سکتے، کمانے کے وسائل نہیں رکھتے یا کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ فقیر یہ آزمائش کے اندر ہیں۔ یہ فقیر وہ ہیں جن کو اللہ اپنی آزمائش میں رکھتا ہے، اور ایسی آزمائش میں رکھتا ہے کہ اگر اس پر وہ صبر کر لیتے ہیں تو مالدار بنگلوں والے جنت میں بعد میں جائیں گے، یہ جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے۔ یہ روکے گئے لوگ ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، کمانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ فقیر، یہ مسکین، یہ غریب، مذہب چاہتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ ہمارا مذہب یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت کی جائے، انہیں اپنے دروازوں سے دتکارا نہ جائے، انہیں دھکے نہ دیے جائیں۔ وہ فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، غریب ہو، یہ چاروں لفظ جہاں مرضی لگ جائیں، معنی یہی ہے، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی محتاجی کی وجہ سے ان کو اگر آپ دتکاریں گے، یہ خدا کی بارگاہ میں بڑے جرموں میں شمار ہوگا۔ اتنا بڑا جرم شمار ہوگا کہ پروردگار فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت ہی کو جھٹلا دیتا ہے، مانتا ہی نہیں کہ قیامت آئے گی؟ کون ہے وہ؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، چل پیچھے ہٹ، حقارت کی نظر سے اسے دیکھتا ہے۔ وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا ہے۔ اسے کوئی مسکین مل جائے، یتیم مل جائے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ یہ پیچھے رہے، پیچھے رہے۔ اس کا سٹیٹس، اس کی شان و شوکت اتنا بھی پسند نہیں کرتی کہ ایسے لوگ اس کے قریب بھی آئیں۔ اللہ فرماتا ہے جو یتیم کو دھکے دے، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلائے، یہ حج بھی کرے، کعبے میں بھی رہے، میں یہی کہوں گا کہ یہ میرا بھی انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا بھی انکار کرتا ہے۔ یہ ہے شخص جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا۔ اتنا بڑا جرم، ایک طرف یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کو خدا نے قیامت کو جھٹلانا قرار دیا، تو دوسری طرف پروردگار نے ان سے محبت کرنے کو کتنا بڑا اجر دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا مفتاح الجنت حب المساکین، ان مسکینوں سے محبت کرنا گویا جنت کی کنجی ہاتھ میں لینے کے برابر ہے۔ جس نے مسکینوں سے محبت کی ہے اسے جنت کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ اب تیرے لیے دروازہ تالا والا نہیں ہے، اب تو کھول سکتا ہے۔ مسکینوں، فقیروں، غریبوں، یتیموں، ماڑے لوگوں جن کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، چیتھڑے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شہنشاہی بظاہر وہ بھی گزار سکتے تھے، لیکن حضور نے ان فقیروں کی دل جوئی کے لیے ان کا رنگ اختیار کر لیا۔ فرمایا ان لوگوں کی دل جوئی ہو، یہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارا پیغمبر بڑا امیر تھا، میں ان کے جیسی زندگی گزاروں تاکہ ان کے حوصلے بلند۔ ان کی دل جوئی کے لیے مصطفیٰ کریم نے فقیری، فقر کی زندگی اختیار فرمائی۔ یہ جو فقر ہے، حضور کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے وہ تھے فقیر، جو اکثر بیٹھے رہتے تھے۔ اکثر، سارے کے سارے فقیر نہیں تھے، امیر لوگ بھی، میں بتا چکا ہوں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ کچھ اکثر جو لوگ حضور کے پاس رہتے ہیں وہ تو فقراء ہیں، جو بیچارے یا کما نہیں سکتے یا کمانے کے ذرائع تھوڑے ہیں، اور دین سیکھنے کے لیے حضور کے پاس اکثر سرکار کی محبت اور عشق میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کافروں نے یہ کہا محمد ہم بھی تیری باتیں سننے کو تیار ہیں، سن لیں گے، لیکن ہماری توہین ہے ان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا۔ تیری بات سنیں اور ان فقیروں اور مسکینوں اور یتیموں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں اپنی مجلس سے نکال، جب ہم آئیں تو پھر ہم بیٹھیں گے، بعد میں ان کی باری رکھ لے،
بٹھاتا رہے اپنے پاس، لیکن جس دن ہم نے بیٹھنا ہو اس دن یہ فقیر لوگ نہ بیٹھیں۔ ہم ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں سن سکتے، ہمارے مرتبے کے خلاف ہے۔ پروردگار نے قرآن میں فرمایا مصطفیٰ مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، مصطفیٰ یہ فقیر جن کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھا دو، یہ وہ ہیں جو صبح و شام میرا ذکر کرتے رہتے ہیں اور میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ صبح و شام یہ میرے منتظر رہتے ہیں، میری رحمتوں کے طلبگار بن کے رہتے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا، یہ بیٹھیں گے، کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا مجھے ایسوں کی ضرورت نہیں، پرواہ نہیں۔ وہ جو فقیر ہیں پروردگار نے ان کا مرتبہ بڑھا دیا، اور اتنا بڑھا دیا کہ جنت والوں کی نظر پڑی دوزخ والوں پر، اور اوپر سے انہوں نے دیکھا۔ اب یہ خدا جانے کہاں کیسے معاملات ہیں، ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتے نا ایسی باتیں۔ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی، اور وہ کہاں ہے؟ چھٹے آسمان سے شروع ہوا، ساتویں آسمان سے نکل گیا، سدرۃ المنتہی کا آخری مقام ساتویں آسمان سے بھی اوپر، یعنی تنا تو چھٹے آسمان سے اگنا شروع ہوا، پھر اتنا اونچا ہوا کہ ساتواں آسمان کراس کر گیا، اور پھر جو اس کے اوپر ٹہنیاں اور پتے ہیں ان کا فاصلہ ساتویں آسمان سے اتنا ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ۔ وہ جو سدرۃ المنتہی ہے اس کے پاس بنا رکھی ہے مولا نے جنت، ساتویں آسمان پر نہیں، ساتویں آسمان سے بھی اوپر، عند سدرۃ المنتہی، وہاں جنت ہے۔ اور دوزخ کہاں ہے؟ ساتویں زمین سے بھی نیچے، سمندروں کی تہوں سے بھی نیچے، یہ یہاں پر اور جنت وہاں پر، اور جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں دوزخ والوں کو۔ کہاں تک نظر آ رہی ہے؟ جنتی عام مسلمان جنت میں بیٹھا جھانک کے دیکھا تو دوزخ تک دیکھ رہا ہے، وہاں جلتے ہوئے سزا پاتے ہوئے دوزخیوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عام جنتی کی نظر ہے۔ عام جنتی کی نظر یہاں تک آئے تو جو ولی بن کر جنت میں جائے اس کی نظر کہاں تک ہوگی؟ اور اگر ولی کی نظر یہاں تک ہوگی تو پھر نبی کی نظر کہاں تک ہوگی؟ اور کمال یہ ہے کہ جو طاقت مسلمان کو جنت میں جا کے حاصل ہوگی، نبی کو اس دنیا میں وہ طاقتیں حاصل ہوتی۔ نبی تو کمال کا مقام ہے، اولیاء اللہ کو وہ طاقتیں آج مل جاتی ہیں جو مسلمانوں کو جنت میں جا کر ملنے والی، وہ یہاں بیٹھے، ان کے لیے نظروں کے فاصلے نہیں۔ جنتی جنت میں بیٹھے ہیں اور دوزخیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہی تھے، ہماری بستی میں تھے، علاقے میں تھے، وہاں سے آواز دے کے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، وہ تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے؟ تمہیں تو دیکھا ہوا ہے ہم نے، تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے ہو؟ وہ وہاں سے جواب دیتے ہیں، یہ دوزخی کی آواز آ رہی ہے جنتی کی، اتنی دور سے جنتی کی آواز آ رہی ہے، اور وہ وہاں سے کہتے ہیں لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، دو گناہ ایسے ہو گئے لے کے ہمیں جہنم میں آ گئے، ایک ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، دوسرا مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، اس جرم نے اٹھا کے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ اتنا بڑا جرم، اور پروردگار صرف یہیں تک نہیں رکھتا، پروردگار فرماتا ہے میں اگر تمہارا رزق تنگ کرتا ہوں تو مجھ سے گلہ کرتے ہو کہ میں نے تمہیں غربت کیوں دی؟ کبھی سوچا ہے کیوں غربت دی ہے میں نے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ، جب میں اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کرتا ہوں تو یہ بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ،
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ قرآن کہتا ہے یہ جو رزق تنگ ہوا ہے تم پر، اس کی وجہ یہ ہے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ رب کہتا ہے میں تمہارا رزق بھی چھین لیتا ہوں، ان کی وجہ سے تو رزق دے رہا ہوں۔ یہی تو فرمایا سرکار دو عالم نے، ہل ترزقون الا بضعفائکم، تمہیں رزق دیا کس وجہ سے جاتا ہے؟ تمہارے کمزوروں کی برکت سے۔ وہ جو تمہارے کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک فقیر کہیں سے گزر رہا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، بال غبار آلود بکھرے ہوئے، کنگھی تک نہ کی ہوئی، کوئی معذوری تھی کوئی اسے چل کے جا رہا تھا۔ حضور نے دیکھا اسے جاتے ہوئے، صحابہ سے پوچھا کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ عرض کرنے لگے حضور یہ ایسا شخص ہے اگر یہ کسی کے دروازے پہ جائے تو اسے دھتکار دیا جائے، اگر یہ کسی کے ہاں نکاح کے لیے رشتے کا پیغام بھیجے کوئی اس کی بات کو سنے نہ، اگر یہ کسی کے لیے سفارش کرے کوئی اس کی سفارش کو مانے نہ، یہ تو ایسا بندہ ہے۔ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا شخص وہاں سے گزرا، وہ بڑے مرتبے والا، وزاداری والا، قریب سے گزر رہا تھا کہیں دور سے۔ حضور نے اس کی طرف دیکھ کے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو گزر رہا، صحابہ دیکھ کے کہنے لگے اس کا لباس، اس کی پوشاک کیا خوبصورت ہے، یہ تو جس کے گھر نکاح کا پیغام بھیجے لوگ خوشی سے قبول کر لیں اس کے پیغام، یہ کسی کی سفارش کرے لوگ اس کی سفارش کو مانیں۔ حضور نے فرمایا اس جیسوں سے زمین بھر جائے، اس ایک کے برابر نہیں ہو سکتا جو پہلے فقیر تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسول مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حیدری۔ اس ایک کے برابر نہیں، اس جیسوں سے زمین بھر جائے، جنہیں خدا نے کچھ معذوریاں دی ہیں، جنہیں اس نے کچھ اپاہج بنایا ہے، کمانے کے قابل نہیں بنایا، وہ ایویں ہی نہیں ہیں، اس کی خاص رحمتوں کی چھتری میں ہے۔ ایسے لوگوں کو دھتکار دینا، پیچھے کر دینا، غریب کئی لوگ ایسے ہیں بڑھ بڑھ کے آگے آتے ہیں اور لوگ ان کو پیچھے پیچھے کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ولیمے کا کھانا جو صرف امیر کھانے کے لیے آئے، بئس الطعام طعام الولیمہ، وہ کھانا بدترین کھانا ہے جسے کھانے کے لیے امیر آئے اور غریب وہاں قریب بھی نہ آ سکیں۔ وہ ولیمہ جس میں غریبوں کو دعوت نہ دی گئی ہو اور صرف امیروں کو بلایا گیا ہو، سرکار دو عالم نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے وہ۔ شادی کی ہے، خوشی کی ہے، ولیمہ ہے، اور اس میں صرف امیروں کو، رشتہ دار امیر ہیں اور سٹیٹس ہے، خاندان، فیملی فنکشن ہے، ہم دوسروں کو نہیں بلاتے۔ جہاں غریب نہیں آیا حضور نے فرمایا بدترین کھانا ہے ولیمے کا کھانا، غربت کا سبب ہے غریبوں یتیموں کو دور کر دینا، ان کی عزت کو چھوڑ دینا، جہنم میں جانے کا سبب ہے ان مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا۔ اور اب جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس جو تمہید ہے اس کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مسکینوں اور یتیموں اور فقیروں اور غریبوں کا خیال نہ رکھنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ الگ، ہم سنتے ساری باتیں ہیں، اور جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں کسی سے بھی زیادہ نہیں جانتا ہوں گا، ہم سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ ان غریبوں یتیموں کا مقام کیا ہے، مگر مصیبت یہ ہے ہم سے جب وقت آتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اس لمحے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو اصل امتحان کا لمحہ ہوتا ہے اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ جب باری آتی ہے کسی مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، اس مرحلے پر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہی فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم سے غلطی اس موقع پر ہوتی ہے، عام وقت میں تو ہم ٹھیک ہیں، سب کو پتہ، کس کو ساری اچھائیوں کا نہیں پتہ، ہر شخص کو پتہ ہے،
مجھے صرف ایک سوال ہے میرے ذہن میں پھنسا رہتا ہے اکثر، آخر کیا فرق ہے ہم ہی میں سے ایک بندہ ولایت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور دوسرے بندے ساری زندگی عبادات کرتے رہتے ہیں، مسجدوں میں نمازی بنے رہتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ کے قریب نہیں ہو پاتے؟ اور ایک بیچ میں سے نکل آتا ہے، سادہ سا تہمت پہنا ہوتا ہے، سادہ سی قمیض ہوتی ہے، اس کی پگڑی ٹوپی بڑی امیرانہ نہیں ہوتی، اور وہ بات کرتا ہے، خدا اس کی بات پہ پہرے دے دیتا ہے۔ کہاں سے آ جاتا ہے اس کے پاس یہ مرتبہ؟ یہ ولی اللہ بن کر لوگوں کی تقدیریں بدلنے کا مرتبہ پا لیتا ہے، اور سلطان باہو جیسے فرماتے ہیں، میں شہباز کرا پروازاں وچ دریا کرم دے ہوں، زبان تا میری کون برابر، میں موڑا کم قلم دے ہوں۔ کیسے طاقت آ جاتی ہے اتنی زیادہ؟ ہم ہی میں سے تو تھا، اسی دھرتی پہ تھا، کون سے کارنامے کر گیا؟ اس کا مطلب کچھ ہے جو نمازیں پڑھنے سے بڑھ کر ہے، کچھ ہے جو روزے رکھنے کے علاوہ ہے، کچھ ایسا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جسے الطاف حسین حالی نے کہا تھا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کن با خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ جو رب کی مخلوق سے پیار کرتا ہے پھر رب اس سے پیار کرتا ہے۔ مارے لوگوں کو دتکارنے والا رب کا مجرم بن جاتا ہے، دتکار دیا جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک بڑا، یہ بات میرے ذہن میں کیوں آئی کہ میں کیوں کہاں سے آ گیا، یہ جو منگل گزرا ہے پیچھے اسی ہفتے میں، اس میں امیر خسرو کا عرس تھا، امیر خسرو کا عرس تھا۔ اس میں ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوا تو ظاہر میں بھی گیا تھا 92 پہ۔ اس پروگرام میں ہم نے امیر خسرو کے بارے میں بڑی باتیں کی، لیکن ایک سوال جو وہاں نہیں پوچھا گیا، اب وہ تو وہاں جو سوال وہ پوچھیں گے اسی کا جواب اسی کے مطابق دیا جائے گا، مگر ایک سوال ایسا تھا جو بڑا ضروری تھا، جو پوچھا جانا چاہیے تھا، وہاں پر نہیں پوچھا گیا۔ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو کہ جو وہاں پوچھا گیا اور جو نہیں پوچھا گیا وہ کیا تھا جو پوچھا جانا چاہیے تھا، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ امیر خسرو اپنے سارے مرید جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے تھے ان میں سب سے زیادہ نظام الدین اولیاء کو محبوب تھے، بالکل پکی بات۔ اور اتنا محبوب ہم نے کہا کہ 8 سال کی عمر میں باپ ان کو بیعت کرانے کے لیے خواجہ صاحب کی لے گئے تھے، اور اس وقت امیر خسرو نے کہا میں ایسے بیعت نہیں کرتا، پہلے دیکھوں گا جس کی بیعت کروانے آئے ہیں وہ ہے بھی کچھ کہ نہیں ہے۔ 8 سال کا بچہ دروازے کے باہر بیٹھ گیا، اس نے کہا آپ جائیں اندر اور بیعت ہو جائے، میں نہیں ایسے بیعت کرتا۔ باہر بیٹھ کے 8 سال کی عمر میں امیر خسرو شاعری شروع کر چکے تھے، شعر لکھنا۔ یہ اتنا بڑا بندہ ہے امیر خسرو کہ مرزا غالب جیسا بندہ کہتا ہے میرے کلام میں اگر لوگوں کو مزہ آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں امیر خسرو کے پاؤں دو کر پیا کرتا ہوں۔ زندہ غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دو کے اس خسروے شیریں سخن کے پاؤں، میں اس امیر خسرو کے پاؤں دو کے پیتا ہوں، میرے کلام میں مزہ کیوں نہ۔ غالب جیسا بندہ بھی وہاں بیٹھا ہے، شاعری میں اس سرزمین پر جس میں ہم بیٹھے ہیں، پاکستان، ہندوستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، اس سرزمین پر امیر خسرو سے بڑا شاعر پیدا نہیں ہو سکا۔ اتنا صرف شاعر نہیں تھا، شاعر ہی نہیں تھا، خیر تعارف تو لمبا ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا۔ 8 سال کی عمر ہے اور باہر بیٹھ کے دروازے کے اور سوچا اپنے دل میں ایک شعر، اور کہا اگر اندر بیٹھا بابا میرے شعر کا جواب شعر میں دے گا تو میں بیعت کر لوں گا اس کی۔ شعر میں بابا کو اندر والا شاعر تو نہیں تھا، کمال ہے، لیکن یہاں بیٹھا ہوا بابا شعر اپنے دل میں ایک شعر بناتے ہیں۔ دعا شاہ کہ بارہوان کثرت کبوتر گر نشیند باز گردد،
یہ ہندوستان کی زبان کیا فارسی ہے شروع سے؟ نہیں، زبان تو اردو ہندی جو بھی تھی، مگر فارسی تو سیکھی ہوتی ہے۔ 8 سال کا بچہ فارسی میں شعر کہہ رہا ہے، فارسی زبان میں شعر کہتا ہے، تو آن شاہ کہ بارہوان کثرت کبوتر گر نشیند باز گردد غریب مستمند بردر آمد بیاید اندرو یا باز گردد۔ وہ کہتا ہے آپ وہ بادشاہ ہیں کہ آپ کے محل کے کنگرے پہ اگر کوئی کبوتر آ کے بیٹھ جائے تو باز بن جائے۔ میں آپ کے در پر ایک حاجت مند آ کے بیٹھا ہوں، بتائیں اندر آ جاؤں یا یہیں سے واپس چلا جاؤں؟ اب یہ بات اس نے باہر بیٹھ کے سوچی ہے، اندر بیٹھا خواجہ نظام الدین اولیاء وہ بھی جانتے تھے، ان کو بھی اللہ نے منکشف کر دیا کہ باہر کون سا بندہ آ کے بیٹھا ہے۔ خادم کو کہا جا کے باہر ایک ترک زادہ بیٹھا ہے، وہ ان کے آبائی نسل خاندان ترکی تھے، ترک زادہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے جا کے میرا یہ شعر پڑھ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اس کے جواب میں شعر لکھتے ہیں، بیاید اندرو مرد حقیقت، وہ کمال کر رہے ہیں، بیاید اندرو مرد حقیقت کہ با ما یک نفس ہم راز گرد، اگر ابلا بود آ مرد نادا، اگر ابلا بود مرد نادا آ مرد نادا ازار راہ قیامت باز گرد۔ کہنے لگے جو بیٹھا ہے اسے جا کے کہہ کہ اگر وہ حقیقت کا طالب ہے، مرد حقیقت ہے تو اندر آ جائے، بیاید اندرو مرد حقیقت، اندر آ جائے، ہم اسے اپنا ہمراز بنا لیں گے۔ لیکن اگر وہ کوئی ناسمجھ ہے، اگر ابلا بود آ مرد نادا ازا راہ قیامت باز گرد، اور اگر ایسا ہی کوئی ناسمجھ اٹھ کے آ گیا ہے اسے کہو جس راستے سے آیا ہے اسی سے واپس چلا جائے۔ اتنی بات سنی، دل تڑپا، اٹھ کے امیر خسرو اندر چلے گئے اور قدموں پہ سر رکھ دیا، کہنے لگے حضرت مجھے اپنا مرید کر لیں۔ بیعت ہو گئے، اور بیعت ہونے کے بعد نعرہ لگایا وہی کھڑے ہو کے، مفتخر از ویب غلامی منم خواجہ نظام است و نظامی منم۔ کہنے لگے میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں نظام الدین اولیاء کی غلامی میں آ گیا، یہ نظام میرے خواجہ ہے اور میں ان کا نظامی بن کے اب چلوں گا۔ یہ امیر خسرو اب اسے محبت ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سے کمال درجے، کمال، اسے چین نہیں آتا خواجہ نظام الدین اولیاء کے بغیر۔ یہ بادشاہوں کے دربار میں رہتا ہے مگر چھوٹ چھوٹ کے وہاں سے آتا ہے اور آ کے زیارت کرتا ہے، پاس بیٹھتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، کسی اور کو ملنے کی تب اجازت نہیں، امیر خسرو کو تب بھی اجازت ہے، آ جائیں۔ امیر خسرو ان کے پاؤں دباتا ہے، دباتے دباتے خواجہ صاحب اگر سو جاتے ہیں تو امیر خسرو وہاں سے اٹھتا نہیں، پاؤں دباتے دباتے خواجہ صاحب کے پیروں پہ سر رکھ کے سو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب کچھ عرصے، کچھ مہینوں تک اسے وہاں نہیں آنے کا موقع ملا تو آئے امیر خسرو، اور خواجہ صاحب کو کئی مہینوں کے بعد اب دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی رو پڑے، پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو وہاں کھڑے ہو کے پھر شعر پڑھا، نخفت خسرو مسکی ازی حوث شبہ کہ دیدہ بر کفے پایت نہد بخواب شد۔ کیا بتاؤں سرکار، کئی راتوں سے اس حسرت میں سویا ہی نہیں ہوں، کب آپ کے پیروں کی تلیاں نصیب ہوں گی میں آنکھیں رکھ کر ان کے اوپر سو جاؤں گا۔ اس حسرت میں راتوں سے سویا ہی نہیں۔ ان کو محبت، اور صرف ان کو محبت نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو ان سے زیادہ ان سے محبت۔ یہ بات سننے والی ہے، میں جو جملہ کہنے لگا ہوں نا، یہ ان سارے لوگوں کے لیے قیمتی ہے آج جو پیروں کے ہاں مرید بھی بنتے ہیں، زندگیاں بھی گزارتے ہیں، مگر وہاں سے لے کچھ نہیں پاتے۔ ان سب کے لیے بھی ہے جو کسی درگاہ سے جڑتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، حرف آخر یہ ہوتا ہے، سارے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں، اصل مرحلہ یہاں پر ہے۔ نظام الدین اولیاء امیر خسرو سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر شریعت مجھے منع نہ کرتی، شریعت مجھے منع نہ کرتی، میں وصیت کر کے جاتا کہ جس قبر میں میں دفن ہوں امیر خسرو کو بھی اسی قبر کے دفن کیا جائے۔
میری قبر میں امیر خسرو کو دفن کیا جائے۔ کہا کرتے تھے قیامت میں اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا نظام الدین کیا لے کے آیا ہے دنیا سے، میں کہوں گا امیر خسرو کے دل کا سوز لے کے تیری بارگاہ میں آیا۔ کیا اور پھر کہتے تھے گر برائے ترک ترکم آرا بر تارک نے حد ترک تارک می گیرم ہو ہرگز نہ گیرم ترک ترک۔ کہتے تھے اگر میری پیشانی پر کوئی آرا رکھ دے اور کہے نظام الدین چیر کے رکھ دیں گے تجھے اگر تو نے اس ترک زادے کو نہ چھوڑا، چھوڑ دے، اس کا نام لینا چھوڑ دے، اسے اپنی مجلس سے نکال دے، کہتے تھے میں اپنا ماتھا پیشانی چھوڑ دوں گا، اس ترک زادے کو نہیں چھوڑ سکتا، امیر خسرو کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کتنی محبت! اب مرحلہ آ گیا ہے نازک، محبت دونوں کی اتنی زیادہ کہ لگے کہ ایک جسم ہے دوسرا روح ہے، اتنی شدید محبت۔ اور اب وقت ہے، فیصلہ ہے۔ جو بات میں نے عرض کیا یہ تو وہ بات تھی جو میں نے وہاں کی، لیکن اب وہ بات ہے جو وہاں نہ کسی نے پوچھی نہ میں نے کی، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نظام الدین اولیاء چاہتے تھے کہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ بنا جائے۔ میں نے دنیا سے جانا ہے، میرے بعد میرا خلیفہ کون ہوگا، میرے اس کام کو کون آگے چلائے گا، روشنی کو کون آگے پھیلائے گا۔ اب اس کے لیے کہاں کس کو دیکھتے، نظر کہاں پڑتی؟ امیر خسرو پر۔ امیر خسرو سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ امیر خسرو سب سے بڑا عاشق نظام الدین اولیاء کا، اور نظام الدین اولیاء سب سے بڑے محب امیر خسرو کے۔ امیر خسرو کا متعلق دل کرتا ہے نظام الدین اولیاء کا کہ یہی میرا خلیفہ بنے، لیکن کمال یہ ہے کہ عبادت، ریاضت، پرہیزگاری، نماز، روزہ، علم، ان ساری باتوں میں ایک دوسرا بندہ بھی اسی لیول کا تھا۔ امیر خسرو سے تو نظام الدین اولیاء کو محبت ہے، چاہتے ہیں اسے بناؤں، لیکن ایک دوسرا بندہ ہے نصیر الدین محمود۔ نصیر الدین محمود وہ بندہ ہے جو علم کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے، ریاضت کے لحاظ سے کسی طرح بھی امیر خسرو سے کم نہیں بلکہ زیادہ تھا۔ امیر خسرو تو بادشاہوں کے پاس رہتا تھا، یہ تو تھا ہی فقیر بندہ۔ نصیر الدین مقابلے میں جب تولا گیا، نظام الدین اولیاء کی نگاہوں نے جب وزن کیا تو دونوں کا وزن برابر آ رہا تھا۔ سوچ رہے تھے کسے خلیفہ بناؤں، فیصلہ نہ کر سکے تو ایک دن دونوں کو کہنے لگے، بات ان کے اپنے اندر تھی کہ میں نے خلافت دے دی ہے۔ ایک دن دونوں کو کہنے لگے، صبح کہنے لگے اچھا دونوں ایسے کرو، آج ذرا دریائے گنگا تک چکر تو لگا کے آؤ۔ قریب تھا، دریائے گنگا تک دونوں چکر تو لگا کے آؤ۔ دونوں کو نہیں پتا ہمیں اس چکر پہ کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ دونوں گئے چکر لگانے کے لیے۔ اب ان دونوں کو تو کچھ پتا نہیں ہے کہ معاملات کیا ہے، کیا سوچ ہے، ہمیں کہاں بھیجا، کیوں بھیجا۔ بس مرشد نے کہا جاؤ چکر لگا کے آؤ۔ دونوں چکر لگانے کے لیے چلے گئے، جا رہے تھے چلتے ہوئے اکٹھے، رستے میں دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا، مسکین بیٹھا ہوا، اس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی، گندا مندہ سا تھا، گندا مندہ بال بکھرے ہوئے۔ ایک برتن اس کے پاس پڑا تھا، اس برتن میں کوئی سالن سا پڑا ہوا تھا، وہ اپنے گندے ہاتھ اس سالن کے اندر پھیر رہا ہے، ایسے ایسے پھیرتا جا رہا، اوپر سے اس کی رالیں اس سالن کے اندر گر رہی تھی۔ جب یہ اس بابے کے پاس سے، فقیر کے پاس سے گزرے، جو انتہائی ایسا منظر تھا کہ دیکھ کے کراہت آئے۔ جب وہ پاس سے گزرے، امیر خسرو اس طرف، نصیر الدین ساتھ چل رہے ہیں، بابے نے ان کو دیکھا، قریب آئے، وہ جو سالن میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اس ہاتھ میں سالن پکڑا ہوا باہر نکالا۔ امیر خسرو کو کہا منہ نیچے کر، منہ نیچے کر، اپنے ہاتھ سے ڈالنا چاہتے تھے۔ امیر خسرو اب بادشاہوں کے درباروں میں رہتا تھا تو محبت میں جلا ہوا، عبادت اور ریاضت تو تھی، لیکن طبیعت کے اندر ایک نفاست تھی، ایک صفائی تھی، ایک الجھن سی آئی۔
کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ نصیر الدین کی طرف بابا نے بڑھ کے دیکھا، کہا تو منہ کر۔ نصیر الدین گھٹنے زمین پر رکھ کے بیٹھ گئے، منہ کھول دیا۔ بابا نے اپنے گندے ہاتھ سے ان کے منہ کے اندر نوالا ڈال دیا، نوالا ڈال دیا۔ جب نوالا کھا کے اٹھے، امیر خسرو کہنے لگے تو نے کیا کیا؟ کتنا گندا سا بندہ ہے اور تو نے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا؟ تو اچھا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ نصیر الدین کہنے لگے مجھے اور کچھ نہیں پتا، میں نے سوچا کہیں رسول اللہ ناراض نہ ہو جائے، مسکین دعوت دے رہا تھا، مسکین دعوت دے رہا تھا اور تو نے کراہت محسوس کر لی۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ حضور نے مسکینوں سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے اسی لیے اس کے ہاتھ سے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں نے اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ چلے گئے دریائے گنگا پر، چکر لگا کے واپس آئے، نظام الدین اولیاء کے پاس بیٹھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ نظام الدین اولیاء نے کہا امیر خسرو، اور میرا دل تھا رب نے جو مجھے عطا کیا ہے سب تجھے دے دوں، میں چاہتا تھا میں تجھے اپنا خلیفہ بنا دوں، مگر مجھے بتا اگر تو گندے مندے مارے لوگوں سے یوں نفرت کرے گا تو پھر تیری خلافت کا فائدہ کیا ہے؟ میں کیسے تجھے خلیفہ بنا دوں؟ تو مسکینوں اور ماڑوں کو دھتکار رہا ہے۔ نظام چاہے امیر کو، اللہ چاہے نصیر کو۔ کہنے لگے میرا دل تھا میں تجھے خلیفہ بناؤں، مگر میرے رب کا فیصلہ ہے خلیفہ نصیر الدین محمود ہوگا۔ آج کے بعد دلی کے اندر روشنی اس چراغ کی ہوگی، اور تب سے لے کے نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کس لیے؟ مسکینوں کو جو چھوڑے گا وہ ولایت کے لائق نہیں ہے، غریبوں فقیروں کو چھوڑے گا وہ مرتبہ ولایت کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ گلے سے لگتے لگتے اگر کوئی گندا بندہ آ گیا تو آپ نے گلا پیچھے کر لیا؟ سب لوگوں سے مل رہے تھے، ماڑا بندہ آگے آیا تو ہاتھ ملانے کی توہین سمجھا آپ نے، پیچھے کر لیا۔ ان ماڑوں کو کون گلے سے لگائے گا؟ مصطفیٰ نے تو ماڑوں کے اندر رہنے کے لیے ہمیں درس دیے ہوئے ہیں۔ اللہم احینی مسکینا، مولا مجھے مسکینی کی زندگی دے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے مسکینی کی موت عطا کر، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ یوم القیامہ، روز قیامت مجھے وہاں کھڑا کرنا جہاں تیرے مسکین بندے کھڑے ہوں گے۔ یہ حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا۔ سرکار ماڑوں کو ساتھ رکھنے والے ہیں، اور آج ہم ان ماڑوں کو دتکار دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ ہے اجر ہے، پتہ ہے اجر ہے، لیکن جب وقت آتا ہے نا اس وقت ہماری حالتیں بدل جاتی ہیں، اس وقت ہماری حالتیں بدل جاتی ہیں۔ اب میں اخیر میں ایک بات مجھے کرنی ہے، پچھلے جمعے بھی نہیں کر سکا اور اب بھی وقت اوپر چلا گیا۔ عشر کا ایک مسئلہ ہے کہ زمین کے اوپر جو فصل ہوتی ہے تو اس کا عشر کتنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے عشر 10واں حصے کو کہتے ہیں، مگر اس میں ایک ترتیب ہے۔ اگر کسی کی جو فصل ہے پیداوار اگی ہے بارش کے پانی سے، اس نے خود اسے پانی نہیں لگایا، پانی کے اوپر اس کا خرچہ نہیں آیا، بارش کے پانی سے یا نہر کہیں سے کھلی اور اس کو اس کے نہر کے بھی پیسے نہیں دینے پڑے، اس کی کوئی نالی اسے پانی میسر ہے مفت کا، اس صورت میں وہ دیتا ہے پیداوار کا 10واں حصہ۔ لیکن اگر وہ خود اپنے ٹیوب ویل سے پانی لگاتا ہے، خود اس کا پانی پر خرچہ آتا ہے، خواہ وہ نہر سے پانی لینے میں بھی آبیانہ ادا کرتا ہے، اس صورت میں وہ اس کا دیتا ہے پیداوار کا 20واں حصہ۔ اسے نصف عشر کہتے ہیں، 20واں حصہ۔ یعنی پانی اگر اس نے خریدا ہے یا قیمتاً لگایا ہے، موٹر چلا کے بجلی کا بل دے کے خرچہ اس کا پانی پر ہوتا ہے تو 20واں حصہ دیتا ہے، اور اگر بارانی ہے تو پھر اس کا 10واں حصہ دیتا ہے۔ اگر کسی نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے تو اب وہ سوچتا ہے کہ زمین تو میری نہیں، میں نے تو ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے، ٹھیکہ طے کیا ہوا ہے، فرض کر لے 50,000 روپے، یہ 50,000 روپے ٹھیکہ طے کیا ہوا ہے، یہ اس نے الگ سے دینا ہے، پیداوار پر عشر اس نے الگ سے دینا ہے۔ وہ پیداوار اس کی ہے،
وہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کی زمین تھی وہ اس پہ دے نا، پیداوار جو لے رہا ہے وہ اس کا اشر ادا کرے گا، اسے ٹھیکہ دے گا۔ ہاں اگر مالک نے یہ کہا تھا کہ زمین تجھے دے رہا ہوں کاشت کے لیے، کر، اس پیداوار جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنا حصہ میرا بھی ہوگا، تیسرا حصہ یا آدھا حصہ، 2 حصے میرا حصہ پیداوار میں۔ اگر وہ پیداوار میں اپنا حصہ رکھتا ہے تو اب جتنا حصہ اسے ملے گا اتنے کا 10واں حصہ وہ دے گا، اور جتنا حصہ دوسرے کے پاس جائے گا اس کا 10واں عشر وہ دے گا۔ عشر کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی۔ عشر کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے ٹینڈے بوئے ہوئے ہیں یا گندم، جس فصل سے آپ نے نفع لینا ہے، نفع کے لیے آپ نے جو فصل بوئی ہے اس کا عشر آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ کتنی فصل ہوگی تو آپ عشر دیں گے، جتنی فصل ہوگی اس پر عشر دیں گے۔ عشر کسے دیا جا سکتا ہے؟ جس بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو آپ عشر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو ہو گئی یہ بھائی۔ اب ایک دوسری بات ہے جو آج ایک وقوع پیش آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ صاحب یہاں بیٹھے بھی ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو مجھے بلکہ چلا رہا تھا میں گاڑی، اور میں نے انہوں نے فون کیا، تو میں نے کہا کیا حال ہے جناب؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہیں، ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک۔ پہچانا ہے آپ نے؟ میں نے کہا اگر تھوڑی سی بات کرے تو پھر بات آ جائے گی سمجھ میں تو پہچان لوں گا۔ کہنے لگے بات تو ہو رہی ہے، آپ پہچان لیں۔ میں نے کہا یار معذرت ہے، میں پہچان نہیں سکا۔ انہوں نے کہا نہیں پہچان سکے، ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ۔ ناراض ہو گئے بھائی، گلا کر گئے، ناراض ہو گئے کہ میری آواز، بلکہ میں نے ایک جملہ یہ بھی کہا پہلے میں نے کہا یار موبائل پہ بعض اوقات آواز بدل جاتی ہے، پہچانی نہیں جاتی، اس لیے انہوں نے کہا نہیں پہچانا تو پھر اللہ حافظ۔ اب فون خود مجھے کیا تھا، کام خود مجھ سے کوئی تھا ان کو، لیکن غصے میں کہ اس نے مجھے پہچانا کیوں نہیں، اس بات سے ناراض ہو گئے۔ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو بھائی میں معذرت کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اور اگر کہیں باہر بھی ہیں آواز جائے تو سن لیجئے گا، میں معافی پہلے مانگ لوں، لیکن میں یہ ایک ساتھ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عام ہمارے ہاں رواج ہے، ہم جب ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہم پہچان پوچھتے ہیں، دل کرتا ہے نا اگلا پہچانے، یہ واقفی دوستی میں ہوتا ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ آپ دوسرے پر اپنی پہچان ڈال دیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے اور اندر سے گھر والا پوچھتا ہے کہ کون ہے، تو جواب میں یہ نہ کہو میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں آپیاں، ہمارے ہاں پنجابی میں لفظ ہوتا ہے میں آپیاں، بھئی یہ آپیاں کیا ہے؟ میں ہوں، کھولو دروازہ۔ حضور نے عربی میں لفظ، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے پوچھا من؟ اس نے کہا انا، میں ہوں حضور۔ اب من انا 2 مرتبہ ناپسند کیا، اور دروازہ کھٹکھٹانے والا صحابی رسول تھا، ظاہر ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا، حضور نے فرمایا انا، یہ کیا ہے؟ میں ہوں۔ نام کیوں نہیں لیا؟ جبرائیل نے آسمانوں کے دروازے پہ معراج کی رات دستک دی تھی، اور فرشتے نے پوچھا تھا من ھذا، کون ہے؟ نہیں کہا تھا میں ہوں، میں نہیں کہا جبریل، میں جبریل ہوں۔ اس کی آواز تو پرلا فرشتہ پہچانتا ہی تھا نا، وہ اگر کہہ دیتا میں ہوں تو اگلا جان سکتا تھا نا کون ہے۔ وہاں کتنے کے لوگ آتے جاتے ہیں سوائے اس جبریل کے، وہ کہہ سکتا تھا میں ہوں، نہیں کہا میں ہوں، کہا جبریل ہوں۔ یہ درس دیا سرکار دو عالم نے، کوئی شخص جواب میں یہ نہ کہے انا نہیں، نام بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم چاندنی رات میں چلتے جا رہے تھے، ابو ذر غفاری نے کہیں سے دیکھا حضور کو، وہ بھی آ گئے قریب، تھوڑے فاصلے پہ چلنے لگ پڑے۔ سرکار نے پوچھا، رات کا وقت تھا، تھوڑے فاصلے پہ چل رہے، آپ نے وہی سے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے نہیں کہا انا، میں، آپ نے فرمایا ابو ذر، جناب میں ابو ذر۔ طریقہ یہ ہے بھائی کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کون ہے تو جواب میں اپنا نام بتائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، امتحان میں نہ ڈالیں اگلے کو۔
خود آپ کا ہی دل ٹوٹے گا، بعض اوقات اگلا پتہ نہیں کس موڈ میں، کس پوزیشن میں، کس خیال میں ہے، وہ اگر نہیں پہچان پاتا تو اسے معذور رکھیں، اسے پہچان کا امتحان اس کا نہ لیں، نام بتائیں جو حضور نے طریقہ بتایا ہوا ہے، اور پھر بات شروع کر لیں۔ بہرحال میں ان صاحب سے معافی کا طلبگار ہوں جن کو میں پہچان نہیں سکا، اور انہوں نے پھر میری بات کو غصہ کیا اور فون بند کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ میں نے بات کو لمبا کیا ہے، ایک جملہ رہ گیا ہے، آج لمبا کیا ہے کیونکہ ایک دن ہم نے پورے 2 بجے جمعہ ختم کر دیا بتائے بغیر۔ تو ہمارے ایک ساتھی جو ہمیشہ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، وہ چونکہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے لیٹ کرنا ہی کرنا ہے، جو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، آج بھی کیا ہے، تو وہ تھوڑا لیٹ آئے اور جمعہ ان کا رہ گیا، اس لیے پھر وہ غصہ ہوئے، ناراض ہوئے۔ تو آج میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا ٹائم اوپر لگا لیا یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ اس دفعہ اگر لیٹ ہے، کوئی بھی اگر ہے تو وہ تو آ جائے، اگلے جمعے سے میری بات مکمل ہو یا نہ ہو 2 بجے سوئی پہ سوئی ہوگی اور آخر دعوانا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی تقریر۔ 2 بجے کے بعد تقریر نہیں چلے گی، ہم نے وقت کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کا بڑا وقت ضائع کر دیتا ہوں، مجھے اس کا احساس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ہماری کوتاہیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔